نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات آپ حضرات کے گوشگوار کی جا رہی ہیں۔ کھانے پینے کے بارے میں کون سی چیزیں حلال اور کون سی چیزیں حرام ہیں، ان میں سے بعض اشیاء کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا، اور حرام چیزیں کھانے کے نقصانات بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ آج کی اس نشست میں میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے کسی شے کی حلت اور حرمت کا تصور نہیں تھا، یعنی کسی چیز کو کھانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کا کھانا حلال ہے اور مفید ہے، اور کسی چیز کا نہ کھانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ چیز حرام ہے، اس کے نقصانات ہیں۔ اسلام سے پہلے کسی شے کی حلت اور حرمت کا تصور نہیں تھا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کان اہل الجاہلیت یأکلون اشیاء ویترکون اشیاء، فرمایا کہ لوگ بعض چیزیں کھاتے تھے پسند کی وجہ سے، رغبت کی وجہ سے، اور بعض چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ ان کو نہ کھانا نفرت کی وجہ سے ہوتا تھا، رغبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا، پسند نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ تو کھانے نہ کھانے کا دار و مدار حلت اور حرمت پر نہیں تھا اسلام سے پہلے، بلکہ پسند اور ناپسند پر تھا۔ لیکن فرماتے ہیں فبعث اللہ نبیہ، پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، وانزل کتابہ، اور اپنی کتاب کو اتارا، واحل حلالہ وحرم حرامہ، اور اپنے رسول کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال تھیں وہ حلال بتلائی، اور جو چیزیں حرام تھیں ان کا حرام ہونا بتلایا۔ اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے بعد اشیاء کی حلت اور حرمت کا دار و مدار قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تھا۔ اسلام سے پہلے اشیاء کے کھانے نہ کھانے کا دار و مدار پسند اور ناپسند پر تھا۔ اسلام کے بعد اشیاء کی حلت اور حرمت، اشیاء کا کھانا نہ کھانا حلت اور حرمت کی وجہ سے تھا کہ جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا وہ کھائی جاتی ہیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ نہیں کھائی جاتی، ان کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے بعد اشیاء کی حلت اور حرمت کا دار و مدار انسان کی پسند اور ناپسند پر نہیں ہے، انسان کی پسند ناپسند کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں جو قرآن کریم میں حرام قرار دی گئی، ان میں ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 چیزیں حرام قرار دی گئی، ان کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا۔ مردار کھانا حرام ہے، خون حرام ہے، اسی طرح جو ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو چیز تقسیم کی گئی ہے یا ذبح کی گئی ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے علاوہ بہت ساری اشیاء قرآن کریم نے ایک جو ضابطہ بیان کیا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی امی کی خاصیت یہ ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، اور خبیث گندی چیزوں کو ناپاک قرار دیتے ہیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دیے وہ حلال ہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا وہ چیزیں حرام ہیں۔
اور خواہ وہ ان کا ذکر حدیث قرآن کریم کی آیات میں ہوا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے جو ہے وہ امت کو بتلایا ہو۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ بعض چیزیں حرام ہیں، ان میں سے فرمایا کہ سب درندے، وہ درندے جو منہ سے اور دانتوں سے شکار کرتے ہیں، ان تمام درندوں کا کھانا حرام ہے۔ نہا عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، فرمایا کہ وہ درندے جو منہ اور دانتوں سے شکار کرتے ہیں، جیسا کہ شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بلی ہے، اور وہ پرندے جو پنجے سے جھپٹا مار کر جو ہے وہ شکار کرتے ہیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے، جیسا کہ باز ہے، چیل ہے، تو ان چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ ان کے حرام ہونے کی غالباً وجہ یہ ہے، صحیح وجہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ غالباً ان چیزوں کے، ان درندوں کے، ان پرندوں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حلال اور حرام جانور پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں، حرام جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کو حرام قرار دیا گیا، ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں اور خچروں کو بھی حرام قرار دیا ہے، ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آذنا فی لحوم الخیل، گھوڑے کے گوشت کے استعمال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی ایک روایت میں جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا، آپ نے گھوڑے کا گوشت بھی حرام قرار دیا، خچر کا، گدھے کا گوشت بھی حرام قرار دیا ہے، یہ تمام جو ہے محرمات میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے چونکہ روایات 2 طرح کی آ گئی گھوڑے کے گوشت کے بارے میں، ایک روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے گوشت کھانے کی اجازت ہے، گوشت کھانا حلال ہے، جائز ہے، اور دوسری روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خچر اور گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھوڑے کے گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا۔ تب روایات 2 طرح کی ہو گئی، اس وجہ سے جو ہے اس میں اس کے گھوڑے کے گوشت کھانے میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا بھی مکروہ ہے، کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ جہاں پر حلت اور حرمت دونوں طرح کی روایات ہوں تو وہاں پر حرمت کی روایات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گدھے اور خچر کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح گھوڑے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود قائم کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان حدود میں رہتے ہوئے اپنی نعمتیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے استعمال سے منع فرمایا ہے ان میں کوئی نہ کوئی انسان کا جسمانی یا روحانی نقصان ہے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔